نحمدُ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ پچھلی ویڈیو پارٹ نمبر 1 اس کا دوسرا حصہ یہ ہے۔ آگے کہ وہاں اللہ کا نام بنانا بھی تجھے نہ آیا، اور پھر وہ گرامر، وہ تشریح جو محمد کے فلٹر سے نکلتی ہے، محمد کے فلٹر سے نکلتی ہے، اسم جو مشہور ہے نا، اس کا نام، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، نام، یہ غلط العام ہے، یہ ہے محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی، اور حقیقت دراصل اسم کا معنی کنیت ہوتا ہے۔ یہ ہے گرامر، یہ ہے محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی الکتاب، جس کو کوئی غلط نہیں کر سکتا، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ واہ واہ واہ، کھچ دی کھچ، واہ چٹ دی چٹ، واہ چبڑ دی چبڑ، اتلم بعد ذالک زنیم، اور جو تصدیق کرے اس کی، احمد عیسیٰ کو رسول مانے، اور آگے تصدیق، آگے لے یہ لفظ لکھے کہ احمد عیسیٰ کے نور کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اتلم بعد ذالک زنیم، وہ بھی۔ اور کھچو، پہلے تلفظ تو اپنے صحیح کرو۔ مرزا محمد علی انجینئر اس کو اپنی امت میں شامل کرنا چاہتے، اس کے تلفظ تو سنو، پہلے اس کھچ کے تلفظ تو سنو، اس کا قرآن پاک تو سنو۔ محمد علی انجینئر تو بہترین خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اور تمہارا یہ نبی کھچے مارتا ہے۔ مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم لا خلنت، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک کے آیہ مقدسہ نکال کر پھر پڑھ رہا ہے علیکم، پھر پڑھ رہا ہے علیکم، جو تصدیق کر رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے خدا کی، لاکھ لعنت۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والا، یہ سنو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یہ پڑھتا ہے علیکم، لتر مارو۔ اگر تم تصدیق کر رہے ہو تو لعنت ہے تم پر، تم بھی حرام زادے بن رہے ہو۔ تو یہ تو ہے ہی چٹ زمانے کی، چغڑ زمانے کی۔ میں اکثر کہتا ہوں اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں، اس کے حوالے بڑے اس کے پیچھے لگے ہوئے چٹ کے، اور پھر محمد علی انجینئر جیسا جو بڑا بہترین خوبصورت قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے پاس آ جا۔ اور ملوٹے میں، ملوٹے جو ہے دنیا کے فضول ترین فالتو چیز ہے، تو ملوٹے ہی تیرے بیڑا غرق کریں گے۔ کہ بھی ملوٹے کے کہنے پہ اگلے اپنا وہ تن دیتے ہیں، کس کا نام، جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا، نسیم طاہر۔ جی ہاں، ایمان والے ملوٹے جو ہیں ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں، مسلمانوں کو مضبوط کیا ہوا ہے، تو یہ علماء کرام کا صدقہ ہے۔ جتنا مرضی دنیا والے علماء کرام کے خلاف ہو جائیں، لیکن سلسلہ نبوت کا جو سلسلہ چلانے والے ہیں، ختم نبوت کی جو پاسداری کرنے والے ہیں، وہ علماء کرام ہیں۔
اور جتنے داڑھی مون ہیں ان میں یہ بھی داڑھی مون تھا. کوئی ایسا عاشق اٹھتا ہے کہ وہ داڑھی والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. خالد علم الدین غازی، علم الدین شہید، سارے داڑھی مون تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا عشق ان کو دیا ہوا ہے کہ جنہیں وہ مولویوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. صحبت، داڑھی مونوں کو بھی ایسے نہ سمجھو. اکثر داڑھی مونی ہم تو پہنچتے ہی نہیں. داڑھی والوں کو دیکھتے وہ پیچھے پہلے ہٹا دیتے ہیں اور داڑھی مون کو پیچھے ہٹاتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کام بھی انہی سے لے لیتا ہے. کیوں؟ اب خالد سے کام لیا نا، کسی نے وہ عدالت تک پہنچا، کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہ کسی نے تلاشی لی، نہ کسی نے اس کو پوچھا تو کدھر جا رہا ہے، کدھر منہ اٹھائے پھر رہا ہے. لیکن پوچھنے کون دیتا؟ پیچھے تو مصطفیٰ آقا علیہ السلام کریم تھے. مصطفیٰ کریم جس کی پیٹھ پر ہوں اسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. جی ہاں، یہ میں بیت پہلے بیان کر چکا ہوں. صدیق اکبر نے کہا نا کہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ رسول اللہ خود ہوں، اللہ بھی اس کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ رسول اللہ ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے. اور ہماری بات داڑھی مون کو بھی سمجھ آئے تو وہ بھی عاشق رسول ہے. آہا، میں اکثر کہتا ہوں داڑھی مون بھٹو شراب پیتا تھا، جو دنیا کا گندا کام بھی کرتا تھا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس سے دو نیکیاں ایسی کرائیں کہ ہو سکتا ہے ان نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے. ایک نیکی کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، سب سے بڑی نیکی. غیر مسلم قرار دے دیا، سب سے بڑی نیکی. قادیانی کو غیر مسلم قرار دے دیا. اور دوسری بڑی نیکی، حالانکہ شرابی کبابی آدمی تھا، اس نے اسلامی اسٹیٹ اکٹھی کرنے کی کوشش کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکے. یہ دو نیکیاں اس کی، اور دونوں نیکی اس کی بدیوں کے اپوزٹ پلے میں پڑ گئی تو یہ دونوں نیکیاں بھاری ہو جائیں گی ساری بدیوں پہ. اور اللہ تعالیٰ بھٹو کی بخشش ان دو نیکیوں کے ذریعے کر دے گا کہ مسلمانوں کو اس نے اسلام کا ایک تعارف کروا چھوڑا کہ مسلمان اکٹھے ہو جاؤ تو دنیا کی طاقت تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. داڑھی مونوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، داڑھی مونوں سے. تو یہ داڑھی مون پہلے داڑھی منافقوں کی طرح رکھی، پھر منا لی. اور اب کیا ہے؟ ترجمہ سیدھا سادہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مصدقا لما بین یدی، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو تورات سے تمہارے پاس موجود ہے. اس نے کیا مفہوم بیان کیا؟ وہ جو تمہارے پاس قرآن مجید ہے نا، وہ میری تصدیق کر رہا ہے. تیری تصدیق تو تیرے پہ قرآن پاک لانتے ڈال رہا ہے. کہ قرآن پاک میں میں عربی کا جملہ بڑا مشہور ہے، مقولہ مشہور ہے، ربا قاری القرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. اب لکھا ہوا ہے الیکم، یہ پڑھ رہا ہے علیکم. مفہوم اور ترجمہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں تورات کی. اس نے کیا کر دیا؟ تصدیق کرنے والا ہے قرآن میری. قرآن پاک تو تصدیق کرنے والا ہی نہیں اس کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی مصدق ہوں، مجھ سے پہلے کتابیں تورات، انجیل، زبور یا جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے رسولو، اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ جائے جو
جو کچھ تم میرے پاس سے لے جاؤ اس چیز کی وہ تصدیق کرنے والا، یعنی تورات انجیل زبور کی تصدیق کرنے والا وہ ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اس کو مفہوم کو بدل دے اور آگے سے جو اس مفہوم کی تصدیق کر دے وہ بھی لعنتی، اور مفہوم بدلنے والا بھی لعنتی۔ ہاں، اور دونوں حرام زادے، سننے والا بھی اور سن کے تصدیق کرنے والا بھی، سن کر تصدیق کرنے والا بھی، سن کے لعنت بھیجنے والا نہیں، سن کے تصدیق کرنے والا بھی لعنتی اور حرام زادہ، اور سنانے والا تو پہلے ہی لعنتی حرام زادہ، وہ تو بدلا، ترجمہ ہی بدل رہا ہے، مفہوم ہی بدل رہا ہے۔ چلو یہ میں واضح کرنا میرا ضروری تھا، اور پہلے میں نے یہ واضح نہیں کیا تھا۔ اب بین یدیہ لفظ ہے، یدیہ، یہ یدئی، بین یدئی، بین یدئی من التورات، من التورات، اب من القرآن کوئی لگائے اپنی طرف سے، قرآن کی عبارت کو تو نہیں نہ بدل سکتا حرام زادوں کے علاوہ، حرام زادوں کے علاوہ قرآن پاک کو کوئی نہیں بدل سکتا، حرام زادہ ہی بدلتا ہے۔ اور وہ حرام زادہ کون ہے؟ احمد عیسیٰ۔ من التورات کی جگہ من القرآن لگانے والا، قرآن کی عبارت کو بدلنے والا، اپنی تصدیق کر، جبکہ بنی اسرائیل موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے، بنی اسرائیل موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، بنی اسرائیل تو موجود ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ لعنتی ہے، اسرائیل پورا ملک ہی ہے، اسے نظر ہی نہیں آئی اسرائیل، یہ ان کی قوم کو مٹانے لگا ہے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، ہمیں مٹاتا ہے، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، وہ تو فخر کرتے اس بات پہ، اور یہ بنی اسرائیل کو سلف کر رہا ہے، مر گئے، مٹ گئے، دفع ہو گئے، یہ مٹانے لگا ہے۔ اب عیسائیوں کو بھی پہلے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، اب عیسائی پوچھ لیں گے کہ تو کیوں بھی کہتا ہے ہم سلف ہو گئے، ہم تو زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ یہودی کہیں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دور میں ہمارے دور میں اس نے کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، ہمیں تو کیوں مٹانے والا ہے بھائی۔ چلو یہ بات اب ان کو بھی سمجھ آ گئی، اور احمد عیسیٰ کے جاننے والوں کو بھی سمجھ آ گئی کس نے جھوٹ اور بلنڈر بولا ہے۔ اور اب یہ سوالات مجھے بھیجنے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ صحیح ہے یا احمد عیسیٰ کا ترجمہ صحیح ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تم میرے چینل کو سبسکرائب کرو، مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں تمہاری، لیکن میں حق بیان کرتا ہوں، حق۔ اگر حق کی تلاش ہے تو قرآن پاک میں ڈوب جاؤ، قرآن پاک کے اندر غوطہ زن ہو جاؤ، کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی ترجمہ تمہیں نہیں بدل سکے گا، کوئی مفہوم نہیں بدل سکے گا۔ ورنہ احمد عیسیٰ جیسے جیلوں کا مفہوم سمجھ کے تصدیق کرتے رہو گے اور تم پر بھی لعنت ہوتی رہے گی، اور قرآن پاک کے خلاف تصدیق کرنا بھی حرام زادوں کا کام ہے۔ اس حرام زدگی سے بچو۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو کچھ تمہارے پاس تورات میں سے ہے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں۔ واہ مبشرہ، واہ! احمد عیسیٰ کو تو مفہوم کا ترجمے کا بھی نہیں پتا، سر ہننا، سر کر کے اترے، سر کر کے، حالانکہ اس کا معنی اپنی طرف میل کر، اپنی طرف ہلال ہے، جانوروں کو اپنی طرف میل کرنا کا معنی ہے۔ او سر سے باب ناصرہ ینصرہ، یا سورو، یا سورانی، یا سرونا، اسی سے باب ناصرانی ینصر سے، اور جب اس کا امر بنے گا تو بنے گا او سر، اور دونوں حمزوں کو پہلے گرا دیا تو باقی سر، سر کا میں نے اپنی طرف میل کرنا سواد سے۔
ہننا ان پرندوں کو شہاب ثاقب نہیں ہلتے، وہ نہیں آتے، وہ تیری طرف گریں گے سر کر کے، یعنی بسروں والا بے وقوفوں والا ترجمہ، اور تصدیق کرنے والے بھی گدھے کے بچے حرام زادے ہیں۔ چلو اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو تم روک ہی نہیں سکے آج تک، گدھے کے بچوں مسلمان گدھے کے بچوں، حرام زادے کا کام کیا ہے؟ جب کوئی نہیں مانتا نا تو گدھے کا بچہ کہتا ہے اتل من بعد ذالک، یہ قرآن نے کہا ہے، ایسے حرام زادے جو قرآن کو بدلتی ہیں یہ حرام زادے ہیں، اتل من بعد ذالک زنیم۔ اب یہ دیکھیں، میں تصدیق کرنے والا ہوں وہ جو تمہارے پاس تورات سے ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ رسول، ایک رسول کی، یہ جمع کہتا ہے، رسول ہو گیا نا، یہ علم ہے، وہ علم جو محمد کے فلٹر سے نکلا، محمد کے فلٹر سے نکلا، اور نذیر کی قبر سے گرامر چھلے مارے، دونوں مل کر احمد عیسیٰ کا علم بن گیا، دونوں مل کر، یعنی محمد کا فلٹر ملا، نیچے سے احمد عیسیٰ کی قبر نے اچھلا مارا، تو جمع ہو گیا، بے رسول ہو گیا نا، جمع ہو گیا۔ دنیا کائنات کی کسی ڈکشنری میں کسی میں جمع نہیں، بے رسولی، ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، آئے گا وہ فعل مضارع پہلا واحد مذکر غیب، آئے گا وہ، یعنی وہ ایک رسول آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، احمد ہو گیا نا، احمد عیسیٰ، تو احمد میرا نام ہو گیا۔ واہ جی واہ، وہ احمد جو محمد کے فلٹر سے نکلا ہے، وہ جس کو یعنی اس آیا مقدسہ کا مفہوم اور ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ احمد جس کی وہ تصدیق کرتا ہے قرآن مجید، وہ احمد جو محمد کے فلٹر سے نکلتا ہے اور نیچے سے نذیر کی قبر اچھلے مار کے گرامر نکلتی ہے، وہ احمد۔ قرآن پڑھنا آئے نہ آئے تو اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے، دور پٹھے منہ تے لاکھ دی لعنت۔ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد احمد آیا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات، ایک رسول آنا ہے، وہ محمد عربی ہے، وہ احمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم، جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں، جب وہ آ گئے مدینے میں، مکے میں بت پرست تھے، یہودی آباد تھے، بنی اسرائیل آباد تھے مدینے میں۔ احمد عیسیٰ کو نہیں پتا، وہ سلف ہو گئے، اس کے منہ کے اوپر لتر مارو۔ آج بھی یہودی موجود ہیں، بنی اسرائیل موجود ہیں، آج بھی یہودی موجود ہے، بنی اسرائیل، جب تک یہودی موجود ہیں بنی اسرائیل موجود ہے، آج بھی یہودی موجود ہے، آج بھی بنی اسرائیل موجود ہے، سلف نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان نے کہا کہ وہ سلف ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام سلف ہو گئے، اللہ نے دنیا سے ان کو اٹھا لیا۔ جب آئیں گے آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ آئیں گے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے سلیب دی، بلکہ اللہ نے بررفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ یہ بات ٹاپک علیحدہ ہے، پھر کبھی بیان کریں گے۔ اب جو ٹاپک یہاں ہے آقا علیہ السلام کا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رسول، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرا رسول آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق فرمائی اور خوشخبری دی۔ میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اور جب وہ بنی اسرائیل میں مدینے میں آیا، مکے سے چل کر مدینے میں آیا، احمد عیسیٰ کو تو یہ بھی نہیں پتا
کہ مکے میں کون نماز پڑھاتا تھا، مدینے میں نبی علیہ السلام کے بعد کون نماز پڑھاتا تھا، عام سی بات. حضرت عثمان، حضرت کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں نبی علیہ السلام کے نائب تھے، اور حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے مکے میں اپنا نائب بنا دیا، گورنر بنا دیا. ان کو مکے کے انتظام و انصرام سنبھالنے کا حکم دے دیا، اور معلم بنا دیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو. یہ تو عام حدیثوں کو تو نہیں پتہ، نہ ہی عام حدیثہ کی کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں فرشتوں کو نہیں پتہ. یہ بات ایز اے اپنا تفصیل کہی جاتی ہے، لیکن فرشتوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، عام حدیثہ کو نہیں پتہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا رسول جب آیا بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں، تو یہودیوں نے کچھ نہیں مانا، کچھ نہیں مانا، انکار کر دیا. اب رب تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، فلما جاءہم، جب وہ یہودیوں میں آ گیا، یعنی محمد عربی آ گیا، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ بنی اسرائیل میں نبی علیہ السلام آ گئے، مدینے میں آ گئے، یہودیوں کے پاس آ گئے. قالو، تو کہا یہودیوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو بہت زہر بہر جادو ہے، سحر مبین، جادو ہے، زہر بہر جادو ہے. یہ کلام اس کا قرآن دلوں پہ جادو کرتا ہے، اس کی باتیں دلوں پہ جادو کرتی ہیں. بنی اسرائیل موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. ومن اظلم مما، اگر آپ نے فرمایا جب انہوں نے جادو کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے. ومن اظلم مما افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ کے کلام کو جادو کہے اور اللہ پر بہتان، جھوٹا بہتان باندھے. میرا نبی حق سناتا ہے اور میرے کلام کو انہوں نے جادو کہہ دیا، ان سے بڑا بدبخت کون ہے، کون بڑا ظالم ہے. ومن اظلم مما نفترا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو افطرا باندھے، بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا بہتان. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، یا رسول اللہ بلاتے ہیں، حالانکہ وہ بلاتا ہے، جو رسول آیا ہے وہ بھی بلاتا ہے، اللہ بھی بلاتا ہے. کدھر؟ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی طرف بلاتے ہیں دونوں ہی. اللہ بلاتا ہے اسلام کی طرف، اللہ کا رسول بلاتا ہے اسلام کی طرف. اللہ کا رسول کہتا ہے مسلمان ہو جاؤ، تو یہ کہتا ہے مسلمٹو، جیسے بھی گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، داڑھی مور ہیں، لیکن نبی کے گستاخ تو نہیں ہے نا. یہی تو مسلمان کی ایک ادا ہے اللہ کو پسند، نبی کے منکر بھی نہیں اور اللہ کی وحدانیت کے منکر بھی نہیں. اللہ ہدایت دے داڑھی رکھنے کی. داڑھی رکھنے ہمارے مسلمانوں میں جہاں داڑھی مون بھی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ جرم میں کر رہا ہوں، گناہ ہے. ثواب کوئی نہیں بھی سمجھتا، کوئی داڑھی مون بھی نہیں سمجھتا، لیکن بس ایک ذہن پہ آئی ہوئی چیز تو وہ کہتے ہیں عادتاً، روایتاً، دیکھا دیکھی چل پڑے ہیں. لیکن عشق رسول ان کے دلوں میں بھی ہے، نبی کا عشق نہیں نکلا. میں پہلے مثال کر چکا ہوں کہ یہ عشق ہے نا رسول اللہ کا، یہ ایسا نہیں کہ میری اتنی بڑی داڑھی ہے تو میں ہی عاشق ہوں، نہیں، داڑھی مون بھی عاشق ہیں. اور اس کی مثالیں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، غازی خالد رحمت مدہ ذلہ العالی، حضرت غازی شہید ممتاز قادری مدہ ذلہ رحمۃ اللہ علیہ،
رحمت اللہ علیہ. پہلے وہ سپاہی تھا نا، ملازم تھا گورنمنٹ کا، اس کے دل میں بھی رسول اللہ کا عشق تھا. دیکھ لے اللہ تعالیٰ ملازموں سے بھی کام لے لیتا ہے، داڑھی مونوں سے بھی کام لیتا ہے. یہ اللہ کا دین ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بس جسے اللہ عطا فرمائے. لیکن مسلمانوں سے بار بار میری اپیل ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم، یہودی، عیسائی، اپنا امریکہ والا، برطانیہ والا، کوئی بھی آئے تصدیق کرنے تو اپنے نیک صالحین یا اب خود اس کی تصدیق کرو. چاہے تم پھانسی دے دو لیکن خود مسلمان کرو. یہودیوں اور عیسائیوں کے انڈر نہ جاؤ. نہ کیا اس کو کہتے ہیں، بش وغیرہ جتنے بھی گدھے کے بچے ہیں ان کی طرف نہ جاؤ، نہ ان کو اپنی طرف آنے دو. ٹرمپ آئے، برہم بما دفاع کرو، وہ اس کا ہم کو بھوکے مر جاؤ، نہ لو قرض. یہ تو بڑی مصیبت ہے نا، قرض لے کر ہمیں بھی مقروض کر دیا. اور جب کوئی بعد میں آئے گا وہ بھی قرض میں پھنسا ہوگا. کوئی نہیں، 2-4 ہاں وزیر اعظم اپیل کر دے کہ 2-4 مہینے 10 مہینے تنخواہ نہ لو، ہم مزدوری کرنا شروع کر دیں گے. تنخواہ لیں گے نہیں، پنشنیں بھی نہیں لیں گے، لیکن ملک کو آزاد کرا لو. ہمارا یہ جذبہ دیکھ لو، لیکن خلوص دل سے تو کرو. کرونا کے علاج سے اپنے محل تو نہ بناؤ. تم بھی ہماری طرح آ جاؤ نا، اپنے محل بیچو. اور نواز شریف کا رائے بینڈ کا والا محل بیچ دو، بنی گالا اس کا بیچ دو، اس کی بہن کی ساری جائیداد، اس کی ساری جائیداد. مسلمان تو بنو. تم تو آدھے غیر مسلم، آدھے مسلمان ہو. اور چھوٹے جو ہیں ملازم وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن تم نے بنی گالا اور نواز شریف نے وہ رائے بینڈ والا کا محل نہیں دینا. یعنی اپنی دولت پہ سانپ تم بنے بیٹھے ہو تم، اور برا نیچے والے کو کہتے ہو. اوپر سے تم بھی صحیح ہو جاؤ، نیچے سے پہلے بندہ اوپر سے ہونا صحیح تو متعدد اپنے آپ صحیح ہو جاتا ہے. بادشاہ اگر کسی کا ظلم سے ایک آم کھاتا ہے نا تو عوام پیڑ بھی اکھاڑ کے لے جاتی ہے. چلو بہرحال یہ بات بھی آنی ضروری تھی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. یہ ظالم ہیں جو قرآن پاک کے ترجمے بدلتے ہیں، قرآن پاک کے مفہوم کو بدلتے ہیں، قرآن پاک کو اپنی مرضی سے. وہ میری تصدیق کرنے والا ہے نا، تیری تصدیق کہاں سے کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے تورات، انجیل، زبور کی قرآن پاک. اور نبی علیہ السلام بھی مصدق ہے انبیاء کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی بات کو، اللہ کے مفہوم کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے قرآن کے ترجمے کو بدل دے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یعنی وہ حرام زیادہ ہی ہے اور آمد عیسیٰ حرام زیادہ ہی ہے، کیونکہ محمد کے فلٹر سے ہے نا. محمد کے فلٹر سے نبی نکلا ہے. محمد کے فلٹر سے جو نبی آتے ہیں نا وہ سارے حرام زادے ہیں. جو محمد کے فلٹر سے نبی آتے ہیں نا وہ سارے حرام زادے ہیں. اور خاص طور پہ احمد عیسیٰ تو ہے ہی محمد کے فلٹر سے، کیونکہ نئی اختراع کرنے والا، افطراء باندھنے والا، اللہ پر بہتان باندھنے والا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کرنے والا میں ہوں. اس نے کہا تورات جو ہے نا، قرآن جو ہے وہ میری تصدیق کرنے والا ہے. تو وہ جو تورات ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے. یعنی ترجمہ مفہوم ہی بدل دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی تورات نے تصدیق نہیں کی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی ہے. مصدقا لما بین یدیّ، تصدیق کرنے والا میں ہوں جو تمہارے پاس موجود ہے من التورات، تورات سے. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ آ گیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو زہر بیر جادو ہے. یہودیوں نے کہا کہ یہ تو زہر بیر جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ یہ جادو ہے. عیسائی آج بھی موجود ہے، یہودی آج بھی موجود ہے. اور احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا ہے
کہ بنی اسرائیل سلف ہو گئے، موجود ہیں. اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا لعنتی، بڑا جھوٹا، بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے. افطرا علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹا الزام باندھے، اللہ کا پر جھوٹ کا الزام لگائے. وہ آمد عیسیٰ ہے جو زبردستی مفہوم بدل کے اپنا نام، میرا نام ایڈ کر دو اور تیرا نام ایڈ کر دے. تیرے باپ کا پتہ نہیں تو محمد کے فلٹر سے ہے یا نذیر کے فلٹر سے ہے. اب تو یہ تو اپنے تصدیق کرنا اس بات کی، اس بات کو کھول کے بتانا ان کو بھی، اپنے ماننے والے کو محمد کے فلٹر سے ہے یا نذیر کے فلٹر سے ہے، یہ تو واضح کر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. اور آگے پھر تھوڑا سا اور ترجمہ کر لیں، جس کا وہ ترجمہ اس کے حواری نے، اس حرام زادے نے کیا نا کہ احمد عیسیٰ کے اللہ کے نور کو احمد عیسیٰ کے نور کو اللہ نے پورا کرنا ہے، کائنات نے پورا کرنا ہے. کائنات کے وجود سے جو محمد کے فلٹر سے آیا اس کے نور کو اللہ نے پورا کرنا ہے. تو اللہ اس کا ہے کون؟ اس اللہ کو تو مانتا نہیں جو ہمارا اللہ ہے. ہمارا اللہ یہ قرآن پاک نے ہمارے اللہ نے اتارا ہے. ہمارا اللہ بولتا بھی ہے، انبیاء کے ساتھ زبان بھی کلام بھی کرتا ہے، اور اس کی کائنات کسی کو زبان کلام تو کر کے دکھائے نا. ہمارا اللہ تو بولتا ہے اور قرآن کلام میں پاک اللہ کا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے. ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کے ماننے والے بھی تذبذب میں ہیں، پتہ نہیں کائنات کیسے بولتی ہے اس کے ساتھ، اس میں اللہ کیسے واڑ آتا ہے. کچھ اور نہیں بڑھتا، اللہ واڑ آتا ہے. کچھ اور بھی بڑھتا ہوگا تو ہمیں کیا پتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ، کافر لوگ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ، اپنا دوسرے لوگ جو اسلام کے خلاف ہیں، وہ اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، ہدایت کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، نبی کو مارنا چاہتے ہیں. سارے ترجمے اس کے اکٹھے ہیں. نبی کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں.